ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ جی بچوں، کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی بچوں، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے محاورات۔ تو سب سے پہلے محاورات کرنے سے پہلے جو آپ کے سلیبس میں موجود ہیں، محاورات کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ محاورات کا کیا مطلب ہے۔ تو بچوں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے خاص معنی رکھتے ہوں وہ محاورات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے جو ہمیں مطلب واضح جو ہمیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں وہ مطلب ان کے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنے معنی الگ سے ہی رکھتے ہیں۔ تو آپ کی سلیبس کے مطابق 10 محاورات ہیں جو کہ آج ہم کریں گے۔ جی آئیں دیکھیں محاورات کے معنی اور ان کے جملے۔ جی پہلا محاورہ ہے بچوں، پگڑی اچھالنا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے عزت کرنا۔ تو اس کا جو ہم جملہ بنائیں گے وہ ہے، شریف لوگ کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے، یعنی ان کی بے عزتی نہیں کرتے۔ پگڑی ایک شرافت کی علامت ہوتی ہے نا، تو اگر وہ اچھال دی جائے یا گرا دی جائے تو وہ کیا ہے؟ بے عزتی کی بات ہے۔ تو جی نمبر 2 پر ہے جی، پانی پانی ہونا۔ پانی پانی ہونا کا مطلب ہے جی بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ تو اس کا جملہ کہ بچہ نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا اور وہ پھر شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ نمبر 3 ہے، جان میں جان آنا، یعنی کہ تسلی ہونا۔ اس کا ہم جملہ بنائیں گے، جب گمشدہ بچہ ملا تو ماں کی جان میں جان آئی۔ ٹھیک، اب ہے جی نمبر 4 پہ، دانت کھٹے کرنا، یعنی کہ ہرا دینا کسی کو۔ تو ہماری فوج نے دشمن کی فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ نمبر 5 پر ہے، دل میں گھر کرنا، یعنی کہ بہت زیادہ اچھا لگنا۔ اس کا مطلب ہے دل میں گھر کرنا کا مطلب بہت زیادہ اچھا لگنا، یعنی تمہاری اچھی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں۔ تمہاری اچھی باتیں میرے دل میں یعنی کہ بہت ان کو اچھی لگ رہی۔ اب ہے جی، شیر و شکر ہونا، گھل مل جانا۔ اس کا مطلب ہے جماعت میں اساتذہ اور طالبات آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ ٹھیک، اب ہے جی، کام تمام کرنا، جان سے مار دینا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاکو نے مسافر سے رقم لی اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ اسے رقم کھینچ کے اس کو مار ڈالا۔ اب ہے جی، لٹیا ڈبونا۔ لٹیا کا مطلب ہوتا ہے لوٹا چھوٹا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بات بگاڑنا، خراب کر دینا بات کو۔ تم نے تو میری لٹیا ہی ڈبو دی، لیکن اب تم خوب محنت کرنا۔ ویسے آپ اپنی مرضی سے بھی یہ سینٹینسز بنا سکتے ہیں جیسے مطلب کے مطابق، لیکن یہ تھوڑے اس طرح کے ہیں کہ ان کو ذرا دیکھ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے جی، ناک میں دم کرنا، بہت زیادہ تنگ کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس لڑکے نے تو میرے ناک میں دم کر دیا، کس سے؟ شرارتیں کر کر کے یا باتیں کر کر کے۔ اور جی آخری ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا۔ تو ہمیں اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یہ اس کا جملہ ہے۔ تو بچوں ہمارے 10 جو الفاظ ہیں وہ مکمل ہو گئے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔